بانڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے نوید اکرم کا باپ ساجد اکرم بھارتی نژاد اور ماں اطالوی ہے۔ زخمی حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان کا آسٹریلوی 9 نیوز پر انکشاف۔ آسٹریلیا کے 9 نیوز نے بھارت کے پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے ہلاک حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا۔ 2001 میں پارٹنر ویزا حاصل کیا۔ حملہ آور ساجد اکرم کے بیٹے نوید اکرم کی پیدائش آسٹریلیا میں ہی ہوئی۔ نوید اکرم سے داعش سے تعلق کے شعبے میں بھی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ حملہ آور نوید اکرم پولیس کی نگرانی میں اسپتال میں زیر علاج۔ حملے میں اموات کی تعداد 16 ہو گئی، 40 زخمی۔ سڈنی کے بانڈائی بیچ حملے کے بعد بھارت، افغانستان اور اسرائیل نے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈا کرنے میں پیش بھارتی نیوز ایجنسی ANI اور بی جے پی کا نام ڈیس انفو لیب میں بھی آ چکا ہے۔ ANI کے لیے کام کرنے والی سمیتا پرکاش جھوٹ پھیلانے میں سب سے آگے رہی۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی جانب سے بھی حملہ آوروں کی شہریت سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا۔ حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے میں لگا رہا۔ آسٹریلوی پولیس نے تاحال ساجد اکرم کی شہریت سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ نوید اکرم کے آسٹریلیا میں پیدا ہونے کی تصدیق کی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے اب تک کی تحقیقات کے مطابق ساجد اکرم کا پاکستان سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا۔ بنو میں آپریشن کے کالعدم تنظیم گل بہادر گروپ کے 4 کمانڈر ہلاک۔ DIG سجاد خان کے مطابق کمانڈر دانش، عطاء الرحمان اور کوثر کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی کی شہادت میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کو چھپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ریاست دشمن عناصر کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا۔ تحریک انصاف نے ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس جماعت نے خود IMF پروگرام کو سبوتاژ کیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کے لیے ملک دشمن استعمال کی جاتی ہے۔ سابق ISI چیف کے ساتھ مل کر ہماری قیادت کے خلاف گٹھ جوڑ بنایا۔ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کا اس میں اہم کردار ہے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 11 سے کم کر 10.5% کر دی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے گزشتہ 4 مرتبہ شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا۔ نومبر میں ملک میں مہنگائی کی شرح 6.1% رہی۔ جولائی تا اکتوبر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 73 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 876 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,70,741 پوائنٹس پر بند۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,137 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے سڈنی واقعے کی مذمت۔ انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پاکستان دہشت گردی کے درد کو بخوبی سمجھتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا دہشت گردی انسانیت کے خلاف ناقابل معافی جرم ہے۔ پاکستان کو روزانہ اس خطرے کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر اور قابل احترام ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریش کا کہنا تھا سڈنی واقعہ ہولناک، حملے پر شدید خوفزدہ ہوں۔ برطانیہ، قطر، UAE، ایران، یورپی یونین نے بھی حملے کی مذمت کی۔ چھبیس نومبر احتجاج کے سلیمہ خانم کی فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کے خلاف درخواست خارج۔ وکیل صفائی نے کہا فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی خلاف قانون و ضوابط ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کے موقع پر علیمہ خانم کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا تمام قانونی تقاضے پورے کر کے فرد جرم عائد کی گئی۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا بانی PTI کی رہائی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ ڈگری کے معاملے پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا کیس۔
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर एतराज। दलाइल में कहा, हमने आपकी सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की हुई है, आप केस से अलग हो जाएं। ऐसे तो किसी पटवारी को भी काम से नहीं रोका जाता जैसे मुझे रोका गया। एक जज दूसरे जज को कैसे नोटिस कर सकता है? जैसा मेरे साथ हुआ दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मेरे केस में इतनी जल्दी क्या थी? दरख्वास्त गुजार ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, आपने जुडिशल वर्क से रोक दिया। आपने बगैर बहस मुझे 3 दिन का नोटिस कर दिया, बाकी रिकॉर्ड नहीं मिला। हलफ उठाने के लिए तैयार हूं कि मेरी डिग्री असली है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जामिया कराची के रजिस्ट्रार को ज़ाती हैसियत में तलब करके समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। FIA की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने पाकिस्तान को मतलूब 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी कर दिए। FIA का कहना है 30 स्मगलर्स दुबई, लिबिया, मिस्र और कतर से नेटवर्क चला रहे थे। मुल्जिमान लिबिया यूनान कश्ती हादसे में भी मुलव्वस। नाम FIA की रेड बुक में शामिल है। मुल्जिमान के पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तेहरान में अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर इजलास। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इफ्तिताही खिताब में कहा, पहली मरतबा इस सतह का इजलास हो रहा है ताकि खत्ते के इंतहाई अहम मसले पर इलाकाई ममालिक के दरमियान तबादला ख्याल हो सके। इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदे शरीक हैं, लेकिन तालिबान के नुमाइंदे शरीक नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया, अफगानिस्तान को इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने शिरकत ना करने का फैसला किया। मोदी की धमकियों ने भारत को गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर बेनकाब कर दिया। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं, पाकिस्तान पर हमले की धमकियों से मोदी का बयानिया आलमी सतह पर कमजोर हो गया है। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मजबूत किया। पाकिस्तान आज ज्यादा मजबूत और पुरएतमाद मौक़िफ़ पर खड़ा है।